السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا خروج جو ہے یہ برحق ہے، وہ خروج فرمائیں گے۔ اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ تعالیٰ فی لیلۃ، رواہ احمد وصححہ الالبانی۔ تو یہ پہلی حدیث ہے امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، تو ان کے بارے میں یہ پہلی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہے، یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، وہ ہماری صلبی اولاد میں سے ہیں، ہمارے صلب سے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبی اولاد کہا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حسنی ہیں۔ تو فرمایا کہ یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کی اصلاح کرے گا۔ جو ان کی باطنی اور روحانی جو کیفیت ہوگی، جو ان کی صلاحیت ہوگی، جس کے بارے میں انہیں خود بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت وہ تمام باطنی روحانی کیفیات، روحانی ان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، عالمی خلافت کے لیے، پوری دنیا کی خلافت کے لیے اللہ رب العزت مہدی علیہ السلام کو عالمی لیڈر کے مقام پر فائز کرنا چاہے گا۔ تو یعنی مہدی علیہ السلام ایک عالمی لیڈر ہوگا، مجاہد لیڈر ہوگا، جو پوری دنیا میں 7 سال تک خلافت قائم کرے گا علی منہاج نبوہ۔ تو ایک ہی رات میں جب مہدی علیہ السلام مکے میں ہوں گے، مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان جہاں حجر الاسود کالا پتھر نصب ہے، یہ جو درمیان والا جو علاقہ ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یہاں اللہ رب العزت مہدی علیہ السلام کی ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کرے گا۔ ان کو یعنی کہ اصلاح کا مطلب ان کو تیار کرے گا، خلافت کے لیے ان کو تیار کرے گا، لیڈر کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے، مقام ابراہیم اور حجر الاسود کے درمیان جو جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یبایعونہ اہل الحق، علماء اہل الحق، یعنی کہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے، قرآن و حدیث پر چلنے والے، قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، کتاب و سنت علی منہاج نبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے جو علماء ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے، جو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہوں گے، میدان جہاد میں رہے ہوں گے، وہ علماء کرام، وہ مجاہدین امام مہدی محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کو علیہ السلام کو حجر یعنی کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچانیں گے۔ انہیں پہچاننے کے بعد جاننے کے بعد ان کے ہاتھ پر وہ تمام علماء، تمام اہل حق ان کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں گے، فیبایعونہ، ان کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں گے۔ تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ مکے کی طرف۔ تو کچھ احادیث میں مدینہ کا ذکر ہے کہ وہ مولدہ المدینہ، کہ یا من المدینہ، مدینہ میں ان کی ولادت ہوگی۔ تو خاندان قریش ہوگا، اس میں سے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں سے، پھر بنی عبد المطلب میں سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا۔ مدینے سے نکلے گا اور مکے میں جا کے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر یعنی کہ ایک قطعی بیعت ہوگی۔ پوری دنیا کی خلافت کے لیے علماء حق ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو میں مختصراً آپ کے سامنے ان کا حلیہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
امام نعیم بن حماد اپنے کتاب الفتن میں فرماتے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، اور ان کی جو کنیت ہوگی وہ ابو القاسم ہوگی، اور ان کا لقب جو ہوگا وہ مہدی ہوگا، لأن اللہ تعالی ہداہ للحق ولأنہ یحبر قلوب امت محمد ویقہر الجبارین ویقسمہم۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہوگا، اور ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، یعنی کہ ابو القاسم ہوگی، اور ان کا لقب مہدی ہوگا۔ نام مہدی نہیں ہوگا بلکہ ان کا لقب جو ہے وہ مہدی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے لیے قرآن و حدیث کو علی منہاج النبوہ، قرآن و حدیث کو، کتاب و سنت کو، یعنی کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ سب سے بہترین دور میں اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، اسی انداز سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کو اس بارے میں الہام کرے گا، ان کو سمجھائے گا، عالمی لیڈر ہوگا، تو تمام علماء حق جو ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو وَلِأَنَّهُ يَحْبَرُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ظلم و جبر کی وجہ سے، ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے جو امت محمد کے لوگوں کے دل زخمی ہوں گے، زخم سے چور چور ہوں گے، ان کے دلوں پر وہ مرہم رکھے گا، اور وَيَقْهَرُ الْجَبَّارِينَ، اور جتنے بھی ظالم بادشاہ ہیں، اچھا سیکولرزم، لبرلزم، جو امریکہ کے، مغرب کے، یورپ کے جو غلام ہیں، ان تمام بادشاہوں پر، حکمرانوں پر وہ غالب آئیں گے۔ پھر وَيَقْسِمُهُمْ، اور ان سب کو ختم کریں گے، ان کو بھی ختم کریں گے، اور ان کے نظاموں کو بھی ختم کریں گے، ان کے آرڈر کو بھی ختم کریں گے، ان کے ثقافت و کلچر کو بھی ختم کریں گے، دنیا سے بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سودی نظام، سودی کاروبار، رشوت خوری، زنا خوری، بدعات، شرک و کفر کے اڈے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور جو ہے پوری دنیا پہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت قائم ہوگی۔ تو مزید ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔